اگر کلائنٹ چاہے تو بروکر ان کو ان کی اصل انویسٹمنٹ سے زیادہ ویلیو کے شیئرز خرید کے دے سکتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ بھئی یہ کچھ لگ رہا ہے اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی اچھی نہیں آئی یا وہاں پر کوئی، تو میں شیئر بیچ دوں اور یہ شیئر نیچے جب آئے گا تو میں واپس خرید لوں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی مارکیٹ صرف بائی الاؤ کر رہی ہے آپ کو. وہاں پر تھوڑا سا پاکستانیوں کے لیے مشکلات بھی ہو رہی ہیں، ویزے بھی نہیں مل رہے ہیں، ان کو کوئی اتنا انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. تو اس چیز کا بھی بہت ممکن ہے کہ بہت سا وہاں سے پیسہ پاکستان واپس آئے، ان لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پر وہ آئے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں نا چل رہی ہوتی ہیں قدرتی طور کے اوپر. ایک قدرت کا نظام ہے کہ وہ بھی ہماری مارکیٹ کو، ریل اسٹیٹ کو بھی اور اسٹاک مارکیٹ کو بھی بوسٹ دیں گے، بوسٹ دے سکتی ہیں کہ سب چیزیں ادر تھنگز بینگ کانسٹنٹ. تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ معاملے کا پاکستان کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. تو مجھے اپنی پوزیشن کو، اب ہوا کیا جو میں نے آپ سے ابھی پچھلے سوال میں بات کی تھی کہ ایک انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی. صحیح ہے. تو مجھے یاد آیا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یار انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتا مارکیٹ سے نکل جاؤ. ہر وقت اپرچونٹی یا گینز وہ نہیں ہے. اب میں یہاں سے کہوں کہ ایک شیئر پہلے ہی 4 گنا تھا اور اب وہ یہاں سے دوبارہ 4 گنا جانے لگا ہے 2 سال کے اندر، تو میرے 31 سال تجربوں میں ایسا نہیں ہوتا. السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں نور احمد چینل. ناظرین، ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کی، وہ پچھلے 3 سال سے اوپر جا رہی ہے. معمولی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ایک اوپر کی طرف جو اس کا سفر ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، تقریباً 4.25 لاکھ ہو گئے ہیں اور یہ پچھلے 5 سال میں ڈبل ہو گئی ہے. پازیٹیو اس کے بارے میں خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد بہت کم ہے. آبادی کا 0.2% اسٹاک مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے، جبکہ انڈیا میں 7% آبادی جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتی ہے، یعنی سرمایہ کاری کرتی ہے. تو اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، نیگیٹیوز کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں؟ میرے ساتھ آج ہیں بہت بڑے اسٹاک مارکیٹ کے پلیئر جناب احمد نعیم صاحب، جو لاہور کے سب سے بڑے بروکریج ہاؤس کو چلاتے ہیں. ان سے آج بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. احمد نعیم صاحب، یہ جو اسٹاک مارکیٹ اس وقت ہے، اس میں نٹ شیل میں آپ سے کہوں کہ اس میں پازیٹیو کیا ہوا ہے ابھی تک ان سالوں میں، اور یہ کیوں ہوا ہے، تھوڑا سا بتائیے. عادل صاحب، اگر تو ہم ٹائم فریم لے رہے ہیں پچھلے 3 سال کا، اور ہم اس ٹائم فریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ تقریباً 30,000 کے انڈیکس سے لے کے 1,80,000 تک کا سفر طے کر چکی ہے. تو اس میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس کے جو مین 1-2 فیکٹرز تھے میری نظر میں، وہ ون واز دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. الیکشنز ہوئے، نئی حکومت آئی، اور اس وقت ایک پبلک پرسیپشن یہ کریٹ ہوئی کہ شاید ابھی اگلے 3-4 سال کے لیے جو پولیٹیکل گہما گہمی ہے یا سڑکوں کے اوپر کوئی جلوس چل سے احتجاج، شاید اگر یہ نہیں ہوتا تو مارکیٹ جو ہے وہ اپنی ایک سمت اختیار کر سکتی ہے. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کے لیے، مارکیٹ کو ایک لانگ ٹرم چلانے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اگر تھوڑا سا اس کو ہم اسی سوال کو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا اس کی مزید اس کو لمبا کریں تو وہ یہ ہے کہ آج تک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں رہی ہے، پچھلے میں اگر 25-30 سال کا ٹائم فریم لوں، ان 3 سال کے علاوہ، ان 3 سال سے ہٹ کے، تو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس نہ بڑھنے میں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سب سے بڑا رول ہے. کیونکہ جس وقت اچھا، 1 منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ان 3 سالوں میں ایک تو فیکٹر تھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور دوسرا کیا IMF تھا؟ نہیں، دوسرا فیکٹر اس میں یہ آیا کہ جس وقت مارکیٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ ریٹ، جس کو ہم پہلے سمپل الفاظ میں کہتے ہیں کہ جس وقت جس ریٹ، ایسا ریٹ جس پر کہ بینک آپ کو کوئی قرضے وغیرہ کو دے رہا ہوتا ہے، وہ اگر بہت اوپر چلا جاتا ہے تو اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک لون تھا وہ مجھے یا ایک کاروبار کرنے والے کو پہلے مل رہا ہے 7-8% کے اوپر یا 10% کے اوپر، تو وہ ریٹ جو تھے، وہ کائبر جو تھا وہ بہت اوپر جا چکا ہوا تھا، وہ 23-24% کے اوپر جو تھا مارکیٹ کا ریٹ پہنچا ہوا تھا. وہاں پر مارکیٹ کے لیے اتنا جو ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ وائبل نہیں ہوتا، اس کے اندر مارکیٹ فلرش نہیں کرتی ہے. جو دوسرا مین بہت بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انفلیشنری افیکٹ سیٹل ہونے لگا، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے اپنی جو مانیٹری پالیسی تھی اس کے اندر
डिस्काउंट रेट को नीचे की तरफ जो है ना वो लाना शुरू किया, और फिर वो 1, 2 या 3% की हद तक मामला नहीं रहा। अगर आज की में हम देखें तो ये 3 साल के सफ़र में हम 24% से 11% पर आधे से कम हो गया। आ चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि जिसने कि मार्केट को ताकत दी, और एक जो रैली का स्टार्ट था, मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की परसेप्शन और मॉनेटरी पॉलिसी का आप समझ लें ईज आउट होना। हम उसको टाइटनिंग कहते हैं कि जिस वक्त हुकूमत चाहती है कि भाई अब ज़रा कारोबार को इन्फ्लेशन को रोकने के लिए स्लो डाउन किया जाए, लेकिन जब वो ईज आउट होनी शुरू हुई, और जो कि अभी तक होती जा रही है, अभी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में कोई 1-8%, एक माह पहले कुछ थोड़ा सा बढ़ाया भी गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मार्केट के तेज़ी का। और डेफिनेटली उसके साथ साथ फिर अर्निंग्स भी, जब बैंक्स के रेट नीचे आते हैं तो कंपनी की अर्निंग्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। एक मिसाल है, छोटी सी एक कंपनी है, उसके ऊपर 1 अरब रुपए का कर्जा है, वो उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट है जो कि वो उसको सर्विस कर रहा है। वो उसको सर्विस कर रहा है 24% के ऊपर, और फिर वो उसको सर्विस कर रहा है 11% के ऊपर। तो वो तो कुछ भी ना करे, उसकी सेल्स भी वहाँ रहे, उसकी सारी प्रोडक्शन भी वहाँ रहे, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उसकी सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट ही रिड्यूस हो जाए तो उसकी अर्निंग्स इंप्रूव कर जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कंपनीज जितनी लेवरेज थी, जितना उनके पास ज़्यादा लोन था, उन्होंने इस रेट के नीचे आने की वजह से उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा। तो आप कहते हैं 2 बड़े फैक्टर्स थे, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा इंटरेस्ट रेट का कम होना। इसकी वजह से ये आज यहाँ पर है। अब आप ये बताइए कि ठीक है, आर्जी तौर पे तो हम खुश हैं कि ये 3 सालों में बेहतरी आई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अपने इंडिया को सामने, दूसरे मुल्कों को भी सामने रख के, हमारे यहाँ ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें इन्वेस्टर्स की तादाद अभी भी बहुत कम है, यानी 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ इसमें जा रही है। 4.25 लाख लोग 25-26 करोड़ की आबादी में तो ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं हैं। आप टेक्निकल ज़ुबान में इन्हें कुछ और कहते हैं मेरे ख़्याल में, जो सरमाया लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इतने इन्वेस्टर कम क्यों हैं, इसका साइज़ कम क्यों है, इसकी क्या वजह है? आजम साहब, ये कोई अब आज की फिगर तो हम ले नहीं रहे। आप ऑब्वियसली अगर आप फिगर मुझे आज बता रहे हैं 400, मेरे ख्याल में ये अब 6 लाख तक जा चुकी हुई है। अच्छा, तो इम्प्रूव हुई भी है। ये 4,50,000 थी आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर ना आई थिंक कि आज की फिगर कुछ 6-6.5 लाख के करीब यूएएन्स की होनी चाहिए। यूएएन मीन्स के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे क्लाइंट्स हैं, उसको हम यूएएन का एक टेक्निकल वर्ड कहते हैं। ये कहानी थोड़ी सी पीछे से शुरू होती है कि ये हम ये ना देखें कि आज की दिन में ये 4 लाख या 5 लाख क्यों हैं। हम ये क्यों ना देखें कि 35 साल में, चले कोई टाइम फ्रेम 30-35 साल कर लें, चले ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें शायद मैं मार्केट में एंटर हुआ, और ये वक्त मैंने खुद देखा है। तो इतने सालों के अंदर जाकर हम 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे? तो ये 35 साल में ये क्यों नहीं ऐसा हो सका? चले मेरे जी ज़ाती तजर्बे और नज़रिए के मुताबिक मैंने मार्केट को 31 साल रोज़ाना 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ना टर्मिनल के आगे बैठकर देखा हुआ है। उस दौरान में बहुत सी हुकूमतें चेंज हुई हैं, बहुत से दूसरे मामलात हुए हैं। 9/11 हुआ तो शायद मुस्लिम भी टीवी के आगे बैठा हुआ था और वो जहाज़ अमेरिका के साथ टकराए, और एक वहाँ पर भी एक चीज़ें हुई जो कि जिसने कि बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया। तो मेरे ज़ाती नज़रिए के अंदर एक फैक्टर जिसको कि मैं ब्रीफली पहले सवाल में आपके एड्रेस कर चुका हूँ, दैट इज़ दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। होता ये रहा कि हर 2, 2.5, 3 साल के बाद किसी न किसी वजह से हुकूमत की कोई ना कोई तब्दीली आ जाती थी। और अगर देखा जाए तो जिस तरह हम देखते हैं, पढ़ते हैं कभी इंटरनेट के ऊपर, मेरे पास शायद एग्जैक्ट फिगर मैं ना बता पाऊँ, कोई 20, 21, 22, 25 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो चुके होंगे अभी तक 30-35 साल इतने सालों के अंदर। तो यानी कि एक टाइम फ्रेम जो कि 5 साल एक मियाद होनी चाहिए हुकूमत की, वो उनको बहुत सी वजूहात की वजह से ना नहीं मिल पाई, जिसकी वजह ये है कि तो ये इतना अहम फैक्टर है। ये इतना अहम फैक्टर है कि मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अक्ल समझ है, कि आप सिर्फ मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पैदा कर दें, आपके कारोबार दुगने तिगने चुगने हो जाएंगे। सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि हुकूमत को
حکومت یہ اپنا ٹائم فریم پورا کرے گی, یعنی 5 سال میں 5 سال پورا کرے گی. اس کو کسی بھی اور طریقے سے 2, 2.5, 3 سال میں تبدیل کر کے کسی اور حکومت کو لے آنا یا وہ اس کا آ جانا وہ نہیں ہوگا. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. یہ جو 30 سال ہے نا, اس میں بے شمار دفعہ, یہ کوئی مارکیٹ کی پہلی ریلی نہیں ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ان 30 سالوں میں مارکیٹ میں بے شمار ریلیز آئی ہیں, یعنی چڑھاوا آیا. تو لیکن وہ مارکیٹ کی ریلیز جو تھی نا وہ شارٹ لیفٹ تھی. شارٹ لیفٹ کیا تھی کہ حکومت بدلی ہوئی, پھر پرسیپشن کریٹ ہوئی, ہاں بھائی یہ نئے چہرے آ گئے, اب معاملات ٹھیک چلیں گے, سب طرف سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا کہ مارکیٹ نے آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا, سرمایہ داروں کا کانفیڈنس بڑھا, انہوں کو اسٹیبلٹی نظر آئی, انہوں نے وہ مارکیٹ میں سرمایہ لے کر آئے, سرمایہ کاری شروع ہوئی, کام شروع ہوا. تو 1.5 سال کے بعد ریومر کوئی آ گئی کہ یار وہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے معاملات کوئی صحیح نہیں چل رہی ہے, کچھ گڑبڑی لگ رہی ہے. وہ ریومر تھوڑی دیر کے بعد کہیں زور پکڑنا شروع ہو گئی, اور وہ 2 سال میں جا کر ایک کچھ ٹی وی کے اوپر اور دوسرے پر بھی یہ چہ میں کوئی شروع ہو گئی کہ ریومرز پھیلنا شروع. اچھا, اب ہوا کیا کہ جب یہ ریومرز یہ نکلتی ہیں نا سم ٹائمز, تو یہ کچھ ایسے حلقوں سے نکلتی ہیں جو کہ حکومت کے بہت قریبی اور اثر رکھنے والے حلقے ہوتے ہیں. یہ کوئی میرے یا آپ کے یا کسی کامن انویسٹر سے نہیں نکل رہی ہوتی ہے. وہاں پر سب سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے ایوانوں کے اندر کہ کیا صورتحال ہے, کیا ہے کھانے, اور وہاں سے آبویسلی پھر وہ بات لوگوں تک, عام عوام تک پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. تو مارکیٹ کو ہمیشہ کنٹرول کرتے ہیں, یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ امریکہ میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. یہ جو ہماری بھی پاکستان کی مارکیٹ ہے, اس کو کوئی اسمال انویسٹر نہیں سارا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس میں بھی 90% جو مارکیٹ کا شیئر ہوگا وہ بڑے انویسٹر جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں, اور پھر ایک چھوٹا سا پورشن اسمال انویسٹرس کے پاس آتا ہے, یا آپ کہہ لیں میوچل فنڈز انسٹیٹیوشنس کے پاس ایک بڑا شیئر ہے. جب یہ خبر ایوانوں سے مختلف عام پبلک تک تو بعد میں پہنچتی ہے, لیکن اس سے پہلے نا یہ جو بڑے جو پلیئرز ہیں نا, یہ خبر ان تک پہلے آ چکی ہوتی ہے. تو وہ مارکیٹ سے نا ایگزٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر کچھ انسرٹنٹی کریٹ ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں ایک ٹائم تھا, اب تو خیر ہر چیز ہم گوگل پر چلے جاتے ہیں, تو میں کتابیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا. تو اس میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ ہر کتاب میں مجھے ایک چیز ملتی تھی کہ ایک اگر آپ کو کہیں انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے نا, تو گیٹ آؤٹ آف دا مارکیٹ. اچھا, اس چیز کی کیلکولیشن میں نہ جائیں کہ یہ انسرٹنٹی صحیح ہے یا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. آپ اگر آپ کو کہیں محسوس ہو گیا بینگ این انویسٹر, اور ایک تجربہ کار انویسٹر جو ہوتا ہے نا, اس کی نا ایک سکس سینس کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, وہاں پر آپ مارکیٹ سے نکل جائیں. تو یہی پروسیس ہوتا رہا. ہر 1.5-2 سال کے بعد کوئی انسرٹنٹی کریٹ ہوئی, وہاں پر مارکیٹ نے اپنا ٹیمپو توڑا, مارکیٹ پھر وہاں سے نیچے آئی, اور پھر جب وہ مارکیٹ نیچے آئی تو وہ لوگ جنہوں نے کہ منافع کمایا ہوا تھا, وہ ان میں سے بہت سے لوگ اتنے اسمارٹ نہیں تھے, اور وہ اتنے ویل اویئر نہیں تھے کہ ان کے پاس تبدیلی جو ہونے جا رہی ہے وہ ان کے پاس لمحہ بہ لمحہ اس کی خبر ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر 100% ان کی سرٹنٹی ہوتی. وہ وقتی طور پر اپنی پوزیشنس کو لے کر بیٹھے رہے, اور وہ نقصان انہوں نے اٹھایا, وہ نقصان اٹھایا. تو کیا ہوا کہ آپ نا ایک رولر کوسٹر رائڈ میں, وہ ایک سانپ سیڑھی والا کھیل ہم کھیلا کرتے تھے کہ آپ نے کہیں پر ایک ریلی میں کمایا, اس کے بعد انسرٹنٹی ہٹ کی, اور وہ انسرٹنٹی 70% آف دا ٹائمز پولیٹیکل انسرٹنٹی ہٹ ہوئی مارکیٹ کو. وہاں سے مارکیٹ نے پھر ڈاؤن ٹرن لیا, مارکیٹ پھر گری. اس کے بعد وہ یقین میں بدلی انسرٹنٹی, اور اس یقین کے بدلنے کا جو پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ پھر ایک حکومت گئی, پھر اگلی آئی, پھر اس کا بھائی ہوا, پھر اس کو سیٹل ہوتے ہوتے ٹائم لگا, پھر وہ انسرٹنٹی پرویل کرتی رہی کہ جو نئے آئے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. سوال کو میں سم اپ اس طرح سے کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں یہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنا بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز تھیں, اگر ہم صرف لون کا حوالہ لیں تو چلیں وہ مشرف دور تک تو ہمارے پاس اتنا ڈیٹ نہیں تھا. دیکھا جائے تو یہ 2010 کے بعد نا ہمارا ڈیٹ بہت بلون ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کون سا کوئی پاکستان جو تھا وہ کوئی
بہت اچھی پوزیشن، بہت کوئی کہہ لیں کہ روبسٹ اکانومی ہمارے پاس تھی. ٹھیک ہے جو بھی معاملات تھے، لیکن اکانومی کا پروسیس ایسا ہے جو اوور نائٹ 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں نا آپ اس کو نا اس سائیکل کو نا چینج نہیں کر سکتے. تو ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ نے نا اکنامک کنڈیشنز کو نا اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیا ہوتا ہے. اب مارکیٹ کو پتہ ہے کہ بھی پاکستان کے پاس فارکس ریزروز کتنے ہیں، ریمیٹنسز کتنی ہیں، کتنے ہم نے اپنے قرضے دینے ہیں، کتنے نہیں دینے، یہ ساری اسٹیٹسٹیکل فگرز ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہیں. تو مارکیٹ نا ان کو انکارپوریٹ کر چکی ہوتی ہے. مارکیٹ اپنی پرائسنگ میں اس کو ہمیشہ لے کر چل رہی ہوتی ہے. لیکن کس کو انکارپوریٹ نہیں کیا ہوتا؟ کسی ایسی چیز کو جو سرپرائزنگلی آئے، یعنی سیاسی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز سیاسی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی انسرٹنٹی آتی ہے تو وہ کوئی 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ریزالو نہیں ہوتی ہے. وہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے کہیں سے ریومر سے، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ سڑکوں کے اوپر، پھر وہ یہاں سے لے کے اسلام آباد تک کی مارچ میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ساری چیز مہینوں کے پروسیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور وہ صرف سٹاک مارکیٹ کو ہی نہیں، کبھی اگر آپ جا کر کسی اور کاروبار کے بندے سے پوچھیں جس کا جوتوں کا کاروبار ہے یا جس ٹریڈنگ ہے، ہاں، تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہ بھی کہے گا کہ میری یار سیلز جو ہے وہ 50% پہ آ گئی ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک، اگر کہیں کہ جو سیاسی بے یقینی ہے یہ ایک طرح سے ٹرمائٹ ہے کیا؟ ٹرمائٹ سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ دیمک ہے جو کہ آج جو کہ ملک کو جس نے آپ کے اتنا نقصان پہنچایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کوئی ذاتی طور کے اوپر بڑے کوئی جینیس ہوں تو یہ ملک کو سدھار لیں گے. ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے کوئی اکیلے ملک کو نہیں چلانا ہوتا ہے. بیوروکریسی ہے، نیچے ایک سسٹم ہے، اسٹیٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، بس نظام چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو تبدیلی ہے نا، اکھاڑ پچھاڑ، اور کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نالائق آدمی بھی کہیں 5 سال پورے کر جائے گا نا تو ملک کی اوور آل کارکردگی بہتر رہے گی معاشی، کہ اگر آپ ایک جینیس کو بھی 2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد کسی وجہ سے اتار. اچھا، یہ تو بڑا اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کر دیا. اور یہ آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ گرو کیوں نہیں؟ انسرٹنٹی، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل انسرٹنٹیز کا سامنا جو ہے نا وہ بہت رہا ہے پاسٹ کے اندر. اچھا، اور اسی آپ کے پھر میں نے کہا یہ جو یو اے اینس کی آپ نے بات کی کہ یہ بڑھے نہیں، انویسٹرز، وہ اس لیے نہیں بڑھے. اس غیر یقینی صورتحال میں لوگوں نے بہت نقصانات کیے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ویل انفارم نہیں تھے اور ان کو خبر بعد میں ملتی تھی. وہ انہوں نے اگر کچھ کمایا پہلے اس ریلی میں 6 7 8 10 مہینے کی، تو اس کے بعد جب انسرٹنٹیز ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے بہت لاس کر دی. جب اس نے پھر 2 سال کے بعد یہی کیا تو وہ آدمی تھوڑا سا نا تھک گیا. انہوں نے کہا یار میں اسٹاک مارکیٹ تک کام ہی نہیں کرنا. یہ پھر ایٹیچیوڈ ہو گیا نا، کیونکہ وہ بیچارہ 2-3 دفعہ ہٹ ہو گیا. لیکن ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے بہت پیسہ لگایا ہے پاکستان میں. ریئل اسٹیٹ میں پیسہ اس کی بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کا بوم بھی پاکستان میں نا 2000 سے شروع ہوا تھا. اس سے پہلے جو قیمتیں تھیں نا وہ 5-5 سال 8-8 سال تک نا 9/11 کے بعد شروع ہوا. آپ کہہ لیجیے جب بحریہ ٹاؤن وغیرہ کے سارے موومنٹ یہاں سے شروع ہوئی. اور اس سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اگر آپ آج ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں 15 سال قیمتیں نہیں بڑھتی. مجھے آج یہ یاد ہے کہ وابڈا ٹاؤن کا پلاٹ جو تھا وہ اگر 5 لاکھ کا تھا تو وہ 9 سال کے بعد بھی 5.5 لاکھ کا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی بھی. یہ مشرف دور کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کام پاکستان میں شروع ہوا. شروع یہ بھی اسپیکولیشن سے ہوا. اس میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت دنیا کو ریئل اس نے آگے کام کر لیا. یہ بحریہ ٹاؤن سے وہاں پہ یہ ساری سٹوریز جو تھی، یہ کہانی شروع ہوئی. اور بڑے پلیئرز جو تھے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آئے. انہوں نے نئی سوسائٹیز وغیرہ ڈیولپ کی اور اتنا پیسہ اپنے مارکیٹ کے اندر وہ لے کر آئے اس دور کے اندر کہ وہاں سے آبویسلی جب کسی نے سنا کہ بھی ایک فائل ہی 30,000 فائل کا جو فارم ہے وہی مجھے 30,000 روپے کا مل رہا ہے. یہ دور بھی میں نے دیکھا. ہم اسٹاک مارکیٹ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. یعنی اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ رسک زیادہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ رسک بنتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، کہ وہ اچانک ہٹ کر دیتی ہے اور اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے تو انویسٹر جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ رسکی بزنس ہو جاتا ہے. ایک رسکی بزنس میں ایک فیکٹر اس میں کہا جاتا ہے لیوریج کا بھی ہے. یعنی آپ لاکھ روپے سے جو شیئرز خرید سکتے ہیں اس کی بجائے آپ 2 لاکھ
کے شیئرز لے لیتے ہیں، اسے آپ لیوریج کہتے ہیں. لیوریج کہتے ہیں. تو یہ کیا فنومنا ہے اور یہ کیسے؟ عادل صاحب یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اسٹاک مارکیٹ کی کہ میں اپنی لائف میں نا شاید کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا، یا کہہ لیں کہ ملا ہوں گا تو وہ بہت ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو میرے پاس آیا ہو اور اس نے مجھے کہا ہو کہ جی میں کہ 20-30-50 لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا بڑا کلیئر انویسٹمنٹ آبجیکٹو ہو. کوئی آدمی یہاں کسی کلیئرٹی کے ساتھ آبجیکٹو مطلب یہ کہ مجھے مطلب یہ ہے، اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس آج پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، ٹیکس ویکس کٹ کے مجھے مل رہا ہے 7%. ٹھیک ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی یہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں پڑے 7%، تو یہ 7% تو بہت کم ہے، اس سے تو میرا جو گھر کے معاملات یا لائف سٹائل ہے وہ کوئی اتنا مینٹین نہیں ہو رہا، تو میرے پاس اور آپشنس کیا ہے. تو میں کہتا ہوں چلو اسٹاک مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں. اب جب میں اسٹاک مارکیٹ کی طرف آتا ہوں نا تو میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ کیا میں بینک ریٹرن کو بیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ اور اگر میں بینک ریٹرن کو بیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو پھر میرا ٹارگٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ اگر فرض کریں کہ 7% مجھے مل رہا تھا اور میں گھر سے یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور 20% اگر مجھے مل جائے یا 25 مل جائے. اگر آپ آج ڈیفینس پہ گھر بنا کر بیچیں نا تو آپ 25-30% ہی کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 100% نہیں کما رہے ہوتے. ٹھیک ہے. جو کہ آدھا پاکستان یہی کام کر رہا ہے اپنی ریٹائرڈ ایج میں کنسٹرکشن کا، کہ وہ گھر بناتے ہیں اور گھروں کو بیچتے ہیں. تو اگر آپ اسی کو بینچ مارک بنا لیں کہ یار میں 20 یا 25% کا ریٹرن لینے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہوں، تو میرے خیال میں 70% چانس ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹو میں کامیاب ہو جائیں گے. آئے دن کوئی نہ کوئی انویسٹر جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پاس کوئی ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو نہیں ہے. اچھا. وہ مارکیٹ میں آتے کیسے ہیں؟ وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں کہ مارکیٹ تو 30-40-50 ہزار سے 1,80,000 چلی گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اچھا، اور ان کی مارکیٹ نالج کو اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. جب وہ یہاں پر آتے ہیں نا تو انہوں نے کچھ دوستوں سے سنا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو 15 لاکھ لگایا تھا تو میرا تو 35 ہو گیا. تو اسٹاک مارکیٹ کا المیہ یہ ہے کہ یہ کسینو سمجھ کے آتے ہیں اس کو بہت سی میجورٹی. دیکھیں ہر انسان کی نا ایک طبیعت بھی ہوتی ہے، میں ہر ایک کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا. کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہی نا یہ ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ اسپیکولیٹو ٹریڈنگ یا اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. رسک ٹیکنگ. وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یار 10-15% اگر میں نے کمانا ہے تو میرے پاس اور بڑے رستے ہیں. میں تو اسٹاک مارکیٹ میں آئی اس لیے ہوں کہ میرے سے بات کرو کہ یہ میں کروڑ روپیہ لے کے آئی ہوں، یہ 2 یا 2.5 کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 2-2.5 والا جو سلسلہ ہے نا یہ آپ کو ایک ہائی رسک ایریا میں لے جاتا ہے. اچھا، ہر آدمی کی سوچ ایسی نہیں ہے، لیکن جو باقی ہیں ان کے پاس آبجیکٹو ہے ہی نہیں. اچھا. وہ بھی میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ انہوں نے انویسٹ کر دیا لیکن فرض کریں کہ ان کو 2 ماہ میں 25% کا گین آ گیا ہے. تو اب ان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو میں نے 1 سال کا سوچا تھا کہ میں اس کو بیٹ کروں گا 7% کو بینک کو، میں نے تو 2 مہینے میں بیٹ کر لیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے پاس نا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی اس وقت. وہ بلکہ وہ جو 25% انہوں نے کمایا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ اب پیسے کما لیے ہیں، اب بلکہ میرے پاس مزید رسک ایپیٹائٹ کریٹ ہو گئی ہے. مزید رسک لینے مزید رسک لینے کے لیے میرے پاس، کیونکہ یہ تو پیسہ میں نے بازار سے کمایا ہے، یہ چلا بھی گیا تو کیا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور وہ وہاں سے اپنی کسی بھی اسٹریٹجی کو فالو کرنے کی بجائے مارکیٹ کے جو ایک گریڈی میکینزم ہے نا، تو اسے لیوریج کہتے ہیں. نہیں، لیوریج پہ میں ابھی آ رہا ہوں، وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اچھا، لیوریج یہ چیز ہے کہ آپ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ لے کر آئے، اور اوبویسلی جب آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو اس کے اوپر اگر آپ نے 20% کما بھی لیا تو وہ 2 لاکھ ہوا. لیکن اسٹاک مارکیٹ کے اندر پوری دنیا میں ایسے ہے، پاکستان میں بھی ہمارے پاس نا کچھ انویسٹمنٹ کے کچھ ٹولز ایسے ہیں جس کو کہ ہم مارجن فائنینسنگ سسٹم کہتے ہیں، MFS. دوسرا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مارجن ٹریڈنگ سسٹم کہہ لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس فیوچرز ٹریڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر اگر کلائنٹ چاہے تو بروکر ان کو ان کی اصل انویسٹمنٹ سے زیادہ ویلیو کے شیئرز خرید کے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا 10 لاکھ ہے نا تو میں آپ کو 20-25 لاکھ روپے کے شیئرز لے کے دے سکتا ہوں. میں ایک سرٹن مارجن 10 لاکھ کو ایز اے مارجن اپنے پاس رکھوں گا تاکہ اگر مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہو تو میں اپنے آپ کو کور کروں اور مطلب بروکریج ہاؤس کو کوئی نقصان نہ ہو. میرا خیال ہے، میرے پاس کوئی اس کی فکر نہیں ہے، نہ ہی مجھے کہیں اس کو ڈیٹا شاید میری نظر سے گزرا ہے
میرا خیال ہے کہ ایک ادر دین دا میوچل فنڈس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو کہ اسٹرکچرڈ ایریاز ہیں، اگر ہم انڈیویجول کلائنٹ اور انویسٹر کی بات کریں، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک میجورٹی جو ہے نا وہ لیوریج ٹولز کو یوز کرتی ہے، غالب میجورٹی بہت آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ میرے پہ بس نمبر ہے نہیں تو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80% کرتی ہوگی، 70-80% لوگ جو ہیں وہ لیوریج کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، لیوریج جو ہے نا وہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو ایک دوائی لینی ہے اور اس کی ایک پرسکرپشن یہ ہے کہ آپ کو اس کی ایک گولی روزانہ لینی ہے، لیکن اگر آپ کسی دن اس کی 15 کھا لیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ، اچھا اس میں منافع بھی زیادہ ہے اور نقصان بھی پھر زیادہ ہے؟ اس میں منافع بھی زیادہ ہے، اس میں نقصان بھی زیادہ ہے، اس کا استعمال آنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے تو ہم نے اکثر یہ ٹرینڈ دیکھا ہے اپنے پاس انویسٹرز کا، میں نے اپنی لائف میں ہزاروں انویسٹرز کو ڈیل کیا ہوا ہے، 100 کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس میں وہ کیا کریں گے کہ 3, 4, 5 مہینے کا لیوریج ایک بڑی کامن چیز ہے۔ اب اسٹاک ایکسچینج آپ کو الاؤ کرتا ہے، بروکر کو، کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک لیوریج پوزیشن لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک سرٹن چارجز جو ہے نا وہ، کیونکہ اب اس میں بروکریج ہاؤس کے پیسے انوالو ہو گئے نا، آپ کے اپنے پیسے تو 10 لاکھ تھے، 20 لاکھ، وہ باقی 20 لاکھ روپیہ تو آپ کو بروکریج ہاؤس نے دیا، تو ہم اس کو قائبور +8، اگر قائبور 11 ہے تو +8 19 ہو گیا، کہ 19% تو میں آپ کو آفیشلی چارج کر سکتا ہوں۔ اب 19% کا ریٹ ایک بڑا ہائی ریٹ ہے۔ اچھا، پھر کئی دفعہ بروکریج ہاؤسز جو ہیں وہ ایک رول اوور، جیسے کہ روزانہ ایک چھوٹا سا چارج، کوئی آدھے پیسے کا، کوئی 1 پیسے کا، ڈپینڈنگ آن دا کمپنی پالیسیز اور جو بھی ان کا ایگریمنٹ ہے کلائنٹ کے ساتھ، وہ بھی چارج کرتے ہیں۔ تو یہ ریٹ جو ہے یہ 19-20 سے شاید اوپر اور بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر 20-25% کی کاسٹ دے رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے، تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک تو اس کا جو کیپٹل لاس ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ جو 25% اس میں ایڈ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر جس لیے آپ نے لیوریج کریٹ کیا ہے وہ آپ کے پاس کوئی خبر تھی، کوئی آپ کے پاس انفارمیشن تھی، یا آپ کوئی وقتی طور کے اوپر کوئی اندازہ تھا، کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے لوگوں کے پاس، تو اس کو نا ایک شارٹ پیریڈ کے لیے آپ یوز کریں، 10 روز کے لیے، 15 روز کے لیے، اور جب وہ جو بھی آپ کا پلان تھا اس حوالے سے وہ آپ اچیو کر پائیں یا نہ کر پائیں تو آپ اس میں سے نکل جائیں۔ اب لیکن یہاں ہوتا ایسا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اچیو نہ کر پائے ہیں نا، اور وہ وہاں سے پرائس کے نیچے آ گئی ہے تو آپ تھوڑا سا لاس میں آ گئے، تو اب آپ ویٹ میں چلے جاتے ہیں، جی اب میں انتظار لمبے ویٹ میں چلے، اور پھر جب آپ لمبے ویٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ خاص طور پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ان دا کیس آف اسمال انویسٹر، بڑوں کے ساتھ بھی خیر سملر ہی پیٹرن ہوتا ہے۔ اسمال انویسٹر کو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک چھوٹے سا اگر کوئی پیغام دے سکتا ہوں تو وہ یہ ہے، اسمال انویسٹر تو یہ ہے، چلیں میں اگر اس کو ڈیفائن کروں تو 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کر لیتے ہیں، چلے 10-15 تک کر لیں۔ اگر وہ لیوریج میں نہیں جائیں گے تو کوئی پولیٹیکل انسرٹنٹی آ جائے ان کو ہٹ نہیں کرے، نہیں ہٹ تو کرے گی، کچھ بھی ہو جائے وہ مارکیٹ سے ایلیمنیٹ نہیں ہوں گے، صحیح ہے، ان کو مارکیٹ دوبارہ موقع دے گی، وہ اپنے لاس کو بھی ریکور کر سکتے ہیں اور دوبارہ منافع میں بھی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ 10 لاکھ ہے تو اس چیز کا ایکوٹی پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس چیز کا چانس کہ وہ 10 0 ہو جائے یہ بہت کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شیئر جو ہے وہ 0 ہی ہو جائے۔ اگر آپ اچھے شیئرز میں انویسٹڈ ہیں، کتنا نیچے آ جائے گا؟ 30% آ جائے گا، 50% نیچے آ جائے گا، 60% نیچے آ جائے گا، پھر بھی آپ کا کیپٹل کا 50% آپ کے پاس موجود رہے گا۔ لیکن لیوریج میں آپ 100% ایروجن میں چلے جائیں گے، اور آپ گھر سے جتنے پیسے لائے تھے وہ آپ سارے کے سارے لوز کر دیں گے، اور وہاں پہ جا کے کلائنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کلائنٹ کے زیرو ہو جانے کی، کہ وہ اتنے ہائی لیوریج پر کام کرتا ہے، یا وہ لیوریج کا ایک عادی ہوتا ہے، یا اسپیکولیٹو ٹریڈنگ میں جاتا ہے، اور یہ یو ای این کا جو نہ بڑھنا ہے اس کی وجہ، اس میں بھی یہ اس کی ایک میجر کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بہت لاسز کر جاتے ہیں اپنی لیوریج کی وجہ سے۔ اگر وہ مارکیٹ میں ایلیمنیٹ ہو گیا تو وہ ایک آدھ دفعہ اور گھر سے پیسے لے آئے گا، اس کے بعد وہ کہے گا کہ نہیں یار میں
2 دفعہ لاس کر تو چکا اس ہوں سے میں ہی یہاں پھر سمجھیں ریلیٹڈ بات یہ ہوئی کہ جو چھوٹا انویسٹر کم آتا ہے اس کو اتنا لاس بعض اوقات ہو جاتا ہے اس کی ان وجوہات کی بنا پہ جو آپ نے بتایا. تو ہمارے جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی اس لیے لیکویڈیٹی بھی کم ہے, یعنی اس میں بیچنے خریدنے والوں کی تعداد بھی کم ہے. بہت ہی آپ نے ایک اہم اور اچھا سوال کیا ہے, اور اس کا جواب میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ تیسرا ایک بہت بڑا ریزن, دیکھیں لوگوں کا مارکیٹ میں نہ آنے کی مین وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کاروبار کے اندر بھی لوگ پیسے بنا رہے ہیں اور وہ اس سے وہ ایک ان کو ایک اچھا رزلٹ مل رہا ہے تو وہ اس طرف رجحان آٹومیٹیکلی بڑھتا رہے گا. ہمیں کسی کے گھر جا کر اس کو بلانا نہیں پڑے گا, وہ آٹومیٹیکلی 2 4 5 7 سال کے اندر نا ایک بہت بڑی بیس ڈیولپ ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو کہ جو ایک زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ایگزسٹ کرتا ہے. مارکیٹ بہت ان لیکوڈ ہو گئی ہے. ان لیکوڈ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں آ رہا, ان لیکوڈ سے مراد میری یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو شیئرز ہیں نا, فرض کریں کہ اگر میرے پاس 4-5 لاکھ شیئر ہیں, میں ایک بڑا انویسٹر ہوں, جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ مارکیٹ کا ایک شاید 70-80% بڑے انویسٹر نہیں کور کیا ہوگا, چھوٹوں نے تو بہت ایک کم پورشن لیا, تو میں کوئی 10-15 ہزار شیئر کا کام تو نہیں کر رہا نا. میرے پاس تو ملینز میں شیئرز ہیں یا ہم لاکھوں میں شیئرز ہیں, تو میرے پاس اب 4-5 لاکھ شیئر ہے. آپ وہ شیئر کوئی بھی لے لیں, ہم اس کا نام نہیں لیتے. اور اسی طرح وہ میں مارکیٹ کے اندر انویسٹڈ تھا اور وقت کے ساتھ میں نے اس پہ کچھ گین بھی کیا اور میں بالکل حالات ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یہ چلے پاکستان کے معاملات کی پولیٹیکل انسرٹنٹی کو تھوڑے, گلوبل انسرٹنٹیز بھی مارکیٹ کو میٹر کرتی ہے. یہ ایران والا جیسے معاملہ ہوا تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ معاملے کا پاکستان کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. تو مجھے اپنی پوزیشن کو, اب ہوا کیا جو میں نے آپ سے ابھی پچھلے سوال میں بات کی تھی کہ ایک انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی. صحیح ہے. تو مجھے یاد آیا, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یار انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتا مارکیٹ سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, تو میں نے فیصلہ کیا رات کو بیٹھ کر کہ یار میرے پاس 5 لاکھ شیئر ہے, اس کی پرائس ہے 45 روپے. میں صبح اپنے بروکر کو فون کروں گا اور کہوں گا یار اس کو 45 روپے میں نا بیچ دیں. صبح میں اٹھا, میں نے بروکر کو فون کیا, اس سے میں نے پوچھا بھائی ریٹ کیا چل رہا ہے. اس نے کہا جی 45.10 پہ بائر ہے اور 45.25 پہ سیلر ہے. میں نے کہا یار تو 45 میں نا میرا 5 لاکھ شیئر بیچ دیں, میں لائن پر ہی ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا ایک ونڈو دیکھی, ہمارے پاس ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں ٹاپ 10 آرڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا عادل صاحب میں نے یہ ٹاپ 10 ونڈو دیکھی ہے, ابھی مارکیٹ بھی ویسے کوئی 400 پوائنٹ مائنس ہے سر, اس میں تو کوئی تقریباً 1.5 روپے نیچے تک صرف نا 40,000 شیئر بک رہا ہے. اب بیچنے آپ نے 5 لاکھ اب بیچنے آپ نے 5 لاکھ ہیں. آپ نے کہا بھائی میں تو 5 لاکھ بیچنا ہے, تو 40,000 کا بھی بائر ہے اور وہ بھی روپیہ نیچے ریٹ ہو رہا ہے. تو اگر میں نے ابھی اس کو یہ بیچ دیا تو میرا تو 40,000 کا ہی افیکٹ باقی سارے کو بھی لے بیٹھے گا, تو مجھے یار میں کیا کروں. تو ٹریڈر آپ کو کہے گا کہ سر ابھی یوں کرتے ہیں, تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ ریئل ٹائم بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے سے روزانہ ہوتا ہے. وہ اب تھوڑا سا آپ نے ویٹ کیا, آپ نے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر اس کو فون کیا کہ بھائی آپ بتا کے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سر اب اس وقت تو تقریباً وہ شیئر نا 100 روپیہ مائنس چل رہا ہے, تو میرے تو خیال ہے کہ عادل صاحب نکلنا چاہیے, بیچنا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں یار بیچو, میں نے تو تمہیں کہا ہے. انہوں نے کہا سر میرے سامنے بائر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بیچوں کس کو. اچھا پھر آپ نے اس کو پوچھا کہ یار پھر اب کیا کروں, اب مجھے تو لاس ہوتا جا رہا ہے. اب ہوا کیا کہ عادل صاحب نے جو انویسٹمنٹ ڈیسیجن تھا نا وہ لے لیا تھا رات کو. اب اس سے آگے کا جو نقصان ہے نا وہ آپ کا ڈیسیجن غلط نہیں ہے, وہ تو آپ لے چکے ہیں. مارکیٹ لیکوڈ نہیں وہ آپ کو مارکیٹ کے جو سسٹمیٹک ہم چیزیں کہتے ہیں نا جو کہ مارکیٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, مارکیٹ آپ کو ایگزٹ نہیں دے رہی ہے. اب ایگزٹ لیتے لیتے پتہ لگا, اس سوال کو یہاں پر ہم شارٹ کر دیتے ہیں, کہ عادل صاحب 3 روپے نیچے جا کر اس دن کی فلور تک انہوں نے اپنا 5 لاکھ شیئر بیچا. تو ہوا کیا کہ 45 روپے سے لے کر 42 روپے تک کا جو سفر تھا اس میں آپ کا 15 لاکھ مزید نقصان ہو گیا. تو مارکیٹ کا یہ جو ان لیکوڈ میکنزم ہے نا جو اس وقت ہوا ہے, یہ اتنا بڑا ریزن ہے
लॉसेस होने का और ग्रो ना लोगों का, क्योंकि देखें एक पूल है मेरे पास, वो 10 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहा है, वो पूल अगर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता, मार्केट की लिक्विड ना होने की वजह से 6 करोड़ पर आ जाएगा, तो बाइंग पावर रिड्यूस हो जाएगी और वो अगली बारी कम काम करेगा और मार्केट इलिक्विड हो जाएगी, और अब बार उसका नहीं बिक रहा ना। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी एक शेयर में है, जिस दिन मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होगा ना, सब शेयर्स मुतासिर। 1200 मार्केट माइनस है, आपके शेयर नहीं बिकने अब, या बिक जाएंगे लेकिन आप उसको 2, 2.5, 3 रुपए नीचे बेचेंगे। वो कौन खरीदता है फ्लोर पे? देखिए फ्लोर पर तो बायर मार्केट के अंदर हमेशा पार्टिसिपेशन होती है, ये तो आपको नहीं पता लगता कि सामने बायर कौन है, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपको बड़े सरमायादार पता लगे। नहीं, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, हर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ व्यूज होते हैं लोगों के। कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि यार ये मुझे एकदम नीचे मिला है, ये ईरान वाला मसला जो है ना ये सेटल हो ही जाना है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आप तो ईरान की वजह से बेच रहे थे या आपका कोई और ऐसी खबर थी कि आप बेच रहे थे। तो ये मार्केट की जो इलिक्विडिटी है ना, ये आपके लॉसेस को मल्टीप्लाई कर देती है, आपके कैपिटल को एरोड कर देती है, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता जब तक इस अगर सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी भी वजह से आपकी मार्केट में ऐसी लिक्विडिटी आ जाए कि मैं 10 लाख शेयर की बात नहीं करता, कि मैं 10 पैसे के फ़र्क के अंदर 2-3 लाख शेयर बेच दूं और 2-3 लाख शेयर खरीद लूं सारे ही, हाँ, आपके मार्केट यहाँ से भी 3 गुना आगे चली जाए। अच्छा, वाह। ये बताइए कि जो रेगुलेटर है सीसीपी, काफ़ी इम्प्रूव किया मैंने सुना है उसमें कुछ अरसे में अपनी कारकर्दगी को, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रेगुलेशंस की रुकावटें हैं जो मार्केट की ग्रोथ को रोकती हैं। देखिए रेगुलेटर का सन 2000 से एक बहुत बड़ा रोल जो था वो मार्केट में क्रिएट होना शुरू हुआ। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ क्राइसिस आते रहे। एक टाइम था कि हम हर साल सुनते थे किसी रैली के बाद जब मार्केट नीचे आती थी कि जी कराची के 1-2 ब्रोकर उड़ गए, डिफ़ॉल्ट कर गए या कुछ ऐसा हुआ। लाहौर में भी इसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट कर गया। तो वक्त के साथ रेगुलेटरी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो शुरू में, अगर मैं 1994, 92, 93 की बात करूं तो उस वक्त रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सन 2000 से ऑनवर्ड्स जो थी ना, बहुत सारी रेगुलेटरी चेंजेस जो थे ना वो मार्केट में आए। और ऑब्वियसली एक खुला मैदान खेलने वाला जिसके अंदर कोई पूछ कुछ नहीं है, हर आदमी अगर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और उसको किसी ने नहीं पूछा भाई क्या गलत था क्या सही था, जब उससे आप एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली काम को फ़र्क पड़ता है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वो दौर तो नहीं है ना कि वेस्ट वॉर्स 1 वाली कहानी में हम कहें कि ये लोग रिवॉल्वर लेके तो घोड़ों पे फिर रहे हैं। दुनिया ने वक्त के साथ तब्दीली लाकर अपने आपके रिफॉर्म्स लाकर वो एक सिविलाइज्ड तरीके से कारोबार और नेशंस में कन्वर्ट हुए। सही। तो ये जो रेगुलेटर का भी ये जो रोल था ना, ये अगर मैं इसको इन टोटलिटी देखूं, रेगुलेटर ने स्टॉक मार्केट के लिए बेइंतहा काम किया है। अच्छा। बेइंतहा काम किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक छोटी सी जो रही है वो एक नज़रियाती रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिरी बात है जब रेगुलेटर पाबंदियाँ लगाएगा, वो आपको चेक करेगा, वो चीज़ें आपसे मांगेगा, भाई मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आपको इस चीज़ की आदत ही नहीं है, पहले एक अरसा आपने इसके बगैर गुजारा हुआ है, तो वो ये चीज़ें फिर बहुत से लोगों को कई दफ़ा लगता है कि ये उनके लिए नई है और उनके लिए तकलीफ दें हैं, जबकि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं आज ये भी मैसेज देना चाहता हूँ तब तमाम एक अपने आने वाले ऐसे दोस्तों को जो कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या वो मौजूद हैं और वो रेगुलेटर के किसी रोल से खुश नहीं हैं, कि वो सिर्फ एक शाम को बैठ कर ये सोचें कि वो अगर आज कोई गाड़ियाँ की ख़रीदो फरोख्त का काम करना चाहते हैं, वो एक सैनिटरी की दुकान खोलते हैं, वो एक कोई और कारोबार करते हैं, तो रेगुलेटर उनको तंग करने नहीं आएगा। वो उन्होंने अपनी चॉइस से एक ब्रोकर बनना पसंद किया है जो कि रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर फॉल करता है। आपको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। जब आपने बाय चॉइस एक रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर काम करने का इरादा कर लिया है तो फिर आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अपने लिए परेशानी बनाने की बजाय इसका बड़ा कि आसान सा हल है, क्योंकि जब शुरू में ये चीज़ें हुई तो भी हम भी उसी से गुजर रहे थे, तो हम भी ने भी सोचा गया
اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ کو آپ کا ایکسپینس بڑھے گا, آپ 2 لاکھ روپیہ خرچیں, اپنے ساتھ 1-2 پروفیشنلز 2-3 لاکھ روپے میں انگیج کریں جو کہ ریگولیٹری کمپلائنس کو ہینڈل کریں. میں اگر اپنی ذات تک آپ کو بتاؤں تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سارا سال ہی ہمارے سے مختلف چیزیں لی جا رہی ہوتی ہیں, اور ہم ہی سے نہیں, سب سے لی جاتی ہیں. کوئی مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ مجھے کوئی ریگولیٹر کی پرابلم ہے. وہ اس لیے نہیں پتہ لگا کہ بھی میرے پاس ایک پروفیشنل سٹاف ہے جو اس کو ریگولیٹر کو ہینڈل کرتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے, ان کو پروفیشنلی رپلائی کرتا ہے. اچھا, اب یہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ پاکستان میں ایک کہتے ہیں کہ وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی کمپنیوں کو پبلک لمیٹڈ نہیں بناتے, پرائیویٹ لمیٹڈ رکھتے ہیں, بینک سے لون لینا پسند کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ لینا پسند نہیں کرتے. اس کی ایک مختصراً آپ وجہ بتا دیں مجھے 1 منٹ میں. دیکھیں, مختصر وجوہات 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ اسٹاک مارکیٹ میں کیوں جائیں, ان کے پاس جتنا ان کا کاروبار کا اسکیل ہے اس کے مطابق ان کے پاس سرمایہ بھی ہے. اچھا, دوسری یہ ایک وجہ ہے. دوسری مین وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ لینے کے فوائد, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصانات وغیرہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا, اولڈ جنریشن ہے, ایک والد صاحب کا یا ایک سیٹ کلچر ہے, سیٹ کے بجائے کہہ لیں کہ ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ فیملی بزنس, ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ چلتا آ رہا تھا. اس کے بعد وہ ایک طریقے سے اپنے کام کر رہے تھے. اس کے بعد ایک نئی جنریشن بھی آئی, تو اس میں کئی دفعہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اس جنریشن میں 3 بھائی ہیں, ایک والد صاحب ہیں. ہمارے ہاں یہی کلچر ہے کیونکہ فیملی اونڈ بزنسز ہیں, اور یہ فیملی اونڈ بزنسز بہت بڑے بڑے بھی ہیں. اب ان کے پاس ایک پرپوزل آئی, میں ہی گیا ان کے پاس, میں نے کہا کہ اگر آپ پبلک چلے جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سے فنڈنگ مل سکتی ہے جو کہ آپ کو کاروبار کے بڑھانے میں مدد دے گی. تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز ان کے والد صاحب کو سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد فرض کریں کہ وہ 3 بھائی ہیں, تو تینوں بھائیوں کا متفق ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. کلچر کا ایشو, جہاں پر ایک آدمی ہوگا وہاں پر یہ فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا, لیکن جہاں فیملی اونڈ بزنسز ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس سے متفق نہیں ہوگا. نمبر ریزن ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا اس کا ایک اور ریزن بھی ہے. پاکستان کے اندر نا ساری زندگی نا لوگوں نے نا کوئی ٹیکس دیا ہی نہیں ہے کبھی. کم دیا ہے, یا تو چلے کم دیا ہی ہے, جو بھی کیا ہے, ان کے بڑے بڑے محل ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں. آج آپ, اور وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اور آپ ان کو جا کے جب ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں گے تو یا وہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی جان انہوں نے تو جائیدادیں تو پوری ہیں لیکن تو ٹیکس والا کلچر ہی نہیں ہے. کیونکہ آج سے اگر میں 15 سال پیچھے چلا جاؤں نا, تو جس طرح اب FPR ایکٹیو ہے, یا جس طرح سے اب ٹیکس کلیکشن کے اوپر ایک مطلب ملک کی توجہ بہت بڑھ چکی بھی ہے. اس کا ریزن IMF بھی ہو سکتا ہے, اپنی اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے, 100 ریزن اس کے ہو سکتے ہیں. وہ آج سے 15-20 سال پہلے واقعی نہیں تھی. وہ نہیں اس طرح سے پوچھا جاتا ہوتا تھا چیزوں کو, بلکہ آج بھی اس میں بہت خامیاں موجود ہیں. وہ ایک اور ٹیکس جو ہے, اچھا اب یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی ٹیکس نہیں دیا ہوا, اور وہ سال کا مثال ہے کہ 25-30 کروڑ روپیہ کما بھی رہا ہے, اور وہ کسی طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہا ہے ٹیکس کم دے کر یا نہ دے کر, جس وقت وہ اس اپنی کمپنی کو پرائیویٹ سے پبلک لمیٹڈ میں کنورٹ کرے گا نا, تو جو ایک سب سے بڑا افیکٹ کریٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنے اکاؤنٹس پبلش کرنے پڑیں گے کوارٹرلی بیسس کے اوپر. اس کو ایک پراپر آڈیٹر اپوائنٹ کرنا پڑے گا جو کہ ایک سرٹن لیول کا بندہ ضرور ہونا چاہیے, جس نے SECP نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی کمپنیز کے لیے, بروکرز کے لیے ان کی کیا کیٹیگری ہوگی آڈیٹر کی. وہ اپنے آڈیٹر اکاؤنٹس جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ ڈالے گا. وہ اس چیز سے گھبراتا ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یار میں چنگا بھلا اچھا خاصا میں نے پچھلے 50 سال میں کما رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, تو میں جب پبلک جاؤں گا تو میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ میری اتنی کمائی ہے, یہ تو میں بھی جتنی کمائی بتاؤں گا تو ادھی تو میں ٹیکس چلی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ دنیا پبلک نہیں جاتی, کیونکہ جو ان کا ایگزسٹنگ افیئر آف بزنس ہے نا وہ ان کے لیے بڑا کمفرٹیبل ہے اور پوچھ کچھ نہیں ہے. لیکن اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے. جب آپ کمپنی کو لسٹنگ میں لے کے جائیں گے, آپ لسٹڈ کمپنی میں کنورٹ ہوں گے, تو صرف اکاؤنٹس کا ڈسکلوجر ہی نہیں ہے, پھر آپ کی سرٹن کمپلائنس بھی ایک کریٹ ہو جائے گی جو کہ ریگولیٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو لسٹڈ کمپنی کی کمپلائنس ہے.
سو آپ کو ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ یا دو لوگ چاہیے 3 جو کہ اس کمپلائنس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے, اور وہ آپ سے وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں مانگیں گے, ڈائریکٹرس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, شیئر ہولڈنگ پیٹرنس کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, شیئر بیچیں گے تو اس کے ڈسکلوجرز ہیں, 10% اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہے. اگر آپ اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہیں تو بھئی آپ آزاد ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں, اور یہ ایک خوف ہے ان کو. اچھا احمد نعیم صاحب, یہ بتائیے مختصراً بالکل جامع طریقے سے کہ آپ اگر کوئی کہا جائے کہ اسٹاک مارکیٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے 2-3 موٹے موٹے کام کیا ہوں جس سے یہ گرو کر جائے؟ دیکھیں یہ 2 موٹے موٹے کام جو ہیں ہم آلریڈی اس ڈسکشن کے اندر آلریڈی کور کر چکے ہیں. آپ اس کو سم اپ کر دیں. میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. ہمیں مارکیٹ کی گروتھ کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی میں سیاسی تسلسل چاہیے, تاکہ جو میں نے اگر کہیں 2-3 سال میں کمائی لیا ہے وہ آپ چوتھے سال میں مجھ سے واپس نہ لے جائیں. ٹھیک ہے, وہ میرے پاس ریٹین ہوگا تو میں مزید سرمایہ کروں گا. اچھا, پھر حکومت کا ایک نیا چہرہ آ جائے گا. تو جب پولیٹیکل سرٹنٹی ہو جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامک کنڈیشنز کو مارکیٹ انکارپوریٹ آلریڈی کر چکی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چیز رہ جاتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز, کہ وہ مختلف سیکٹرز کے اندر کس قسم کی ٹیکسیشن, کس قسم کی پالیسیز کو لے کر چل رہی ہے. خیر وہ بھی ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ کنسسٹنسی ان پالیسیز جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, وہ بہت جلدی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے. انڈسٹری کی ارننگز بہت امپورٹنٹ ہیں اسٹاک مارکیٹ کی پرائسنگ اور اس کے بڑھنے کے لیے. وہاں پر بھی کچھ مشکلات آتی ہیں. آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بہت مشکلات سے گزرا ہے, کیونکہ اس کو سب سے بڑی وہ بلیڈ آؤٹ کر کے آپ کی بجلی بہت مہنگی ہے. آپ کی اس کی جو الیکٹریسٹی کاسٹ جو ہے نا, اگر صرف آپ اسی کو سیدھا کر لیں تو آدھی آپ کی ٹیکسٹائل ملیں پروفٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو گیا, یہ ہو گیا. اور تیسری ایک مین چیز جو ہے بہت بڑی, وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر شیئرز کی بائنگ یا سیلنگ کے حوالے سے نا لیکویڈیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ شیئر لینا اور بیچنا. آج چھٹی کا دن ہے, سیٹرڈے ہے, مارکیٹ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو مارکیٹ کھول کر دکھاتا تو آپ کوئی بھی شیئر پر ہاتھ رکھتے تو میں آپ کو ایک ونڈو دکھاتا, تو آپ اس ونڈو کو دیکھ کر کہتے کہ یار یہ کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. باہر آپ کو نظر آتا 500, 1, 1300, 2500, 9000, 4000 اور ٹوٹل بن جاتا 17000. ایک طرف بائر ہوتا 17000 پر سیلر ہوتا 20000 کا. اس طرح کی لیکویڈیٹی کو ریگولیٹر بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, کہ اس لیکویڈیٹی کے اندر مارکیٹ کی گروتھ میں بہت فرق آتا ہے. کیونکہ مجھے اس چیز کا ذاتی پتہ ہے کہ یہ جو جب آپ شیئرز کو بیچ نہیں سکتے نا تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ آپ کا لاس کدھر جاتا ہے. سو اس کو ہم سم اپ ایسے کرتے ہیں, ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں مارکیٹ کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ لیکویڈیٹی چاہیے. تیسری چیز ایک چلیں اگر ہم اس کو خاطر میں لے آئیں تو وہ یہ ہے کہ ریگولیٹر کی مختلف دور کے اندر نا مختلف پالیسیز رہی ہیں. وہ پالیسیز نے یا مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف لے کر گئی ہیں یا کنٹریکشن کی طرف لے کر, میں ٹائٹننگ آف دا پالیسی اور تھوڑا سا اس کو لوز کرنا, یہ پالیسیز وقت کے ساتھ چلتی رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ فلرش کرتی ہے, مارکیٹ چلتی ہے, تو تھوڑا سا ریگولیٹر کی جو اوور آل مارکیٹ کے حوالے سے پالیسیز ہیں بائی ون تو ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی, اس پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن پیدا کی جاتی ہے. اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کی ایکٹیویٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑا سا ان کو. تو یہ لیکویڈیٹی کون پیدا کرے گا؟ ہاں, اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں اس کے اوپر میں خود کئی دفعہ ہم جب دوستوں میں بیٹھے ہیں تو اسی طرح کی جب ڈسکشن ہوئی ہے تو میں معذرت کے ساتھ یہ آپ کو بات کہوں گا کہ میرے پاس نا آج کے دن میں نا اگر مجھ سے ریگولیٹر پوچھتا ہے یا مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک مسئلہ ہائی لائٹ کیا, اس کا حل بھی تو دیں, تو میرے پاس نا اس کا سر دست کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں پرانے ٹائم میں نا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اب ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن اس ٹائم میں ان چیزوں کی وجہ سے کچھ پرابلمس بھی تھیں. مثلاً کہ شارٹ سیلنگ الاؤڈ تھی مارکیٹ کے اندر. اچھا, ٹھیک ہے, جیسے ریڈی مارکیٹ ہے نا, ہمارے پاس 2-3 مارکیٹس ہیں, ریڈی ہے ہمارے پاس, فیوچر ہے, اور ریڈی اینڈ فیوچر ہے. آپ
ریڈی مارکیٹ کے اندر نا صرف شیئر خرید سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ بھئی یہ کچھ لگ رہا ہے اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی اچھی نہیں آئی یا وہاں پر کوئی ایسی, تو میں شیئر بیچ دوں اور یہ شیئر نیچے جب آئے گا تو میں واپس خرید لوں, تو یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی مارکیٹ صرف بائی الاؤ کر رہی ہے آپ کو. ہاں آپ یہ کام فیوچرز میں کر سکتے ہیں, لیکن سم ہاؤ جو آج سے یہ فیوچرز میں وہ بھی چیز ہو نہیں رہی اس طریقے سے. وہ شارٹ سیلنگ فیوچر میں بھی اب نہیں ہوتی ہے. آج سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں 2003, 4, 5 کا دور تھا جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, تو مارکیٹ نے ایک بہت بڑی ریلی لی تھی. وہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی ریلیز میں سے تھی, اور وہ ریلی کا سپین بھی بڑا لمبا تھا کیونکہ مشرف صاحب کا اپنا دور بھی 7-8 سال کا تھا. تو اس میں مارکیٹ میں 1-2 دفعہ کرائسس بھی آئے, وہ اس میں بھی کافی اتار چڑھاؤ رہا. تو لیکن وہ ایک بہت بڑی ریلی تھی. اس دور کے اندر مارکیٹ کے اندر 2, 4, 5 لاکھ شیئر خرید لینا, بیچ لینا 10 پیسے کے اندر, میں 10 پیسے کا نام اونچے اوپر نیچے کر کے ڈیفائن ہو جاتی ہے تھوڑی سی لمٹ, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کی وجوہات یہی تھی کہ اس وقت شارٹ سیلنگ ہوتی تھی. اب الاؤ نہیں ہے. اب الاؤ نہیں ہے. اچھا شارٹ سیلنگ کیا کرتی ہے؟ وہ لیکویڈیٹی کریٹ کر دیتی ہے. اچھا, وہ ایک گروپ ہوتا ہے جو مارکیٹ کو جان رہا ہوتا ہے, وہ شارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر جب وہ زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے نا, تو وہ آدمی اپنی شارٹ کو کور کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو جب وہ شارٹ کو کور کرنے کے لیے آیا تھا تو بائنگ آ جاتی ہے مارکیٹ میں, آٹومیٹیکلی بائنگ آ جاتی ہے. وہ اصل میں بائنگ جو ہے نا وہ ہوتی ساری اسپیکولیٹو ہے. وہ پیسے لے کر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس نے پہلے ہی پوزیشن شارٹ کی ہے, وہ اسی کو ہی کور کر رہا ہے. لیکن وہ بائر بن کر آپ کو لیکویڈیٹی دے دیتا تھا. ایکسچینجز ہوتی تھیں 2-3, اسلام آباد بھی اور کراچی بھی اور لاہور بھی. تو ان ساری ایکسچینجز میں نا آپس میں نا تھوڑا سا نا پرائس کا فرق ہوتا تھا. اس کو ہم کہتے تھے آربیٹراج. اچھا آربیٹراج جو ہے نا وہ بہت سارے بروکر نہیں کرتے تھے, وہ ایک بہت اسپیشلائز ایریا تھا, لیکن بہت سے بروکر کرتے بھی تھے. تو میں نے اپنے دور کے اندر آربیٹراج بھی جن کمپنیز کو میں رن کرتا رہا ان میں ہم نے بہت کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں ایک شیئر ہے وہ 20 پیسے نیچے یا اوپر چل رہا ہے لاہور میں, اور اس کا کوئی 20-25 پیسے کا فرق ہے, تو آپ لاہور میں بیچ دیتے تھے, کراچی میں لے لیتے تھے, یا کراچی میں لے لیتے تھے, لاہور میں بیچ دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. تو اب تو 3 ایکسچینجز ہی نہیں ہیں, اب تو ہے ہی ایک ایکسچینج. تو پرائس ڈفرنس ختم ہو گیا. تو اس دور میں جو ریزن تھا نا, اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم اس کو واپس لائیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے, لیکوڈیٹی لانے کے لیے وہ تو گیا. اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم شارٹ سیلنگ الاؤ کر دیں, تو شارٹ سیلنگ الاؤ کرنے کے پھر اور بھی بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ مارکیٹ کو ایک مینیپولیشن کا راستہ مل جاتا ہے. جیسے کہ آج مارکیٹ ہے, مارکیٹ کے اندر بہت اسٹیبلٹی ہے. میں آج آپ کو ایک یہ بھی چیز بتاتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جب سے ریگولیٹری چینجز آئے ہیں, بروکرز کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس بھی بڑھی ہیں, بروکر کے جو ایکسچینج کو ہم مارجنس دیتے ہیں, ایکسپوجرس دیتے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھی ہیں, جس سے انڈسٹری کانٹریکٹ ہوئی ہے. میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اب پہلے کی طرح پلے کر سکتا, بروکریج ہاؤس چلائے, لیکن مارکیٹ کا جو اوور آل رسک پروفائل تھا نا وہ بہت کنٹرول ہو گیا ہے. اب مارکیٹ کے اندر میں نے وہ دور ایک دیکھا ہوا ہے جس وقت مارکیٹ کے اندر جب پریشر آتا تھا تو 10 شیئر فلور ہو جاتے تھے, اپنی لوور پرائس کو فلور کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اگلے دن بھی فلور ہی ہوتے تھے, اور پھر اس سے اگلے دن بھی فلور ہی ہوتے تھے, اور بہت نقصانات کریٹ ہوتے تھے, اور ایون بروکرز اس کے اندر کئی دفعہ پھنسے ہیں اور نقصانات انہوں نے لیے. اب مارکیٹ میں ریگولیٹری فریم ورک کے چینج ہونے کی وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ کیش بیسڈ ہو گئی ہے. اب مارکیٹ کے اندر وہ فلورز اس طریقے سے نہیں لگتی ہیں, 1-2 کی لگ بھی جائیں گی نا تو اگلے دن وہ پھر کام شروع ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹر نے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 15 ایئرس مارکیٹ کے رسک کو بہت آؤٹ کلاس طریقے سے کنٹرول کر دیا ہے. ہاں اب اس کے برعکس کچھ جو اثرات ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, وہ یہ ہیں کہ لاہور میں 120 بروکر ہوتے تھے جی جو کام کرتے تھے. اس میں اب بروکرز کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک سیٹلمنٹ بروکر ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں ٹی او, ٹریڈنگ اونلی. یہ 2 مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں. سیٹلمنٹ والے کے لیے شاید آج کی ریکوائرمنٹ 100 ملین کے قریب اس کو اپنا ایک پیڈ اپ کیپٹل چاہیے, اور جو دوسرا ہے ٹریڈنگ اونلی اس کو شاید کم چاہیے, 20 کے چاہیے ہوگا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا. 90 بروکرز لاہور کے وہ ٹی او میں جا چکے ہیں, ٹریڈنگ اونلی میں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ انڈسٹری جو تھی وہ گرو کرنے کی بجائے کہ وہ مزید پیسہ لاتے, اپنے آپ کو 100 بلین کے کیپٹل پر پہنچاتے اور کام کرتے, وہ
جو بھی وجوہات ہیں جو کہ اس کے اندر ہم نے کور کی ہیں کافی ساری. انڈسٹری جو ہے نا اس کا سائز کانٹریکٹ ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو کمپنی کے سائز کو بڑھانے کی بجائے وہ ٹی او کے انفیریئر لائسنسز کی طرف چلے اچھا گئے. میں آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا بالکل مختصراً بتائیے کہ آپ جو نئے انویسٹر ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے, بالکل مختصراً. اب ہم اس میں اسمال انویسٹر کی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی انویسٹر کی اسمال انویسٹر لے لیں. میں جنرلی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اسمال انویسٹر بھی لے لیں, چلے دوسروں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, کہ مارکیٹ میں ریٹرنز ہمیشہ سے ایک سے نہیں ہوتے. آج کی تاریخ میں جس ڈیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو 2023 سے کمپیئر مت کریں. اس وقت مارکیٹ کا انڈیکس تھا 40,000, ٹھیک ہے, آج ہے 1,80,000 70,000, ان کے اندر موو کرتا رہتا ہے. جو شیئر اس وقت, ایک شیئر کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات کرنے میں کلیئرٹی آ جائے, اگر 60 روپے کا ڈی جی سیمنٹ تھا تو وہ اب 220-30 روپے کا یا 270 کا ہائی لگا کر آیا, یعنی کہ وہ اپنی پرائس سے پہلے 4 گنا بڑھ چکا ہوا ہے. تو اب آج جب آپ مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں نا, تو آپ مارکیٹ کو پراپرلی اسٹڈی کر کے انٹر ہو کہ جس پرائس میں جس شیئر میں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں آلریڈی کتنا بڑھ چکا ہوا ہے. کیا مزید ہر وقت اپرچونٹی یا گینز وہ نہیں ہے. اب میں یہاں سے کہوں کہ ایک شیئر پہلے ہی 4 گنا تھا اور اب وہ یہاں سے دوبارہ 4 گنا جانے لگا 2 سال کے اندر, تو میرے 31 سال تجربوں میں ایسا نہیں ہوتا. سپیڈ سلو ہو جاتی ہے چیزوں کی, کیونکہ ارننگز کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنا ہے پرائس کے ساتھ اس نے میچ کرنا ہے. تو اب یا تو پھر یہ ہے کہ اگر اس شیئر کی ارننگز بھی اتنی چلی جاتی ہیں, جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ سازگار ایک کمپنی ہے, وہ آج 2023 میں اس کا ریٹ تھا 100 روپے ہوگا یا جو بھی تھا, تو اس کا شاید میں کہیں پہ اس کا دیکھ ہی رہا تھا اسی طرح, تو 3 ارب روپے کا پروفٹ تھا. تو وہ 3 سالوں میں اس کا پروفٹ جو تھا وہ 22 ارب روپے تک چلا گیا. اس کے شیئر کی ویلیو بڑھ جائے گی, پھر اوپر کر کے پھر 20-22 ارب تک اس کا چلا گیا. تو ساتھ میں ارننگ بھی تو بڑھی نا, تو وہ 100 کا شیئر اس وقت 2,000-2,100 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے. لیکن اب ہم نے ایک اور چیز بھی تو دیکھنی ہے کہ اب یہ جو ارننگ تھی یہ 22 ارب روپے کی, کیا یہ یہاں سے 50 ہونے جا رہی ہے, یا اس کمپنی نے ایک میجر گین کریٹ کر لیا ہے, یا اس کی مثال چھوڑیں باقی کمپنیز بھی جو ہیں وہ جہاں پر پہنچی نہیں ہے. یہاں پر میری اب ایڈوائس یہ ہے, ایک کوشیس اپروچ کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں آنا پڑے گا. مارکیٹ میں پوٹینشیل بہت ہے, مارکیٹ یہاں سے بڑھ سکتی ہے, لیکن اس کا فیئر فیکٹر اور اس کا رسک پروفائل چینج ہو چکا ہوا ہے. اب اس کا رسک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 30,000 کے انڈیکس پر رسک ڈفرینٹ تھا. 40,000 شیئرز آلریڈی بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں, کئی شیئرز اپنی ارننگس سے بہت اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کا ریشنل نہیں ہوتا, لیکن ریشنل بہت سے شیئرز میں آپ کو نہیں ملتا. مارکیٹس میں اوور آل ریشنل ہمیشہ ملتا بھی نہیں ہوتا. تو کوشیس اپروچ کے ساتھ آج کے دن میں آپ کو انویسٹمنٹ میں آنا پڑے گا. اور اگر کسی طریقے سے آپ میری یہ ایڈوائس لے لیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ مارکیٹ سے کبھی بھی ایلیمنیٹ نہیں ہوں گے. پولیٹیکل سرکمسٹانسز, دوسری چیزیں, اتار چڑھاؤ, آپ کو دوبارہ بھی موقع ملتا رہے گا اگر آپ لیوریج اوائڈ کر جائیں. لیوریج میں نہ جائیں, اپنے پیسوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, لیوریج میں مت جائیں. اور اگر کہیں لیوریج میں جانا ہی ہے تو شارٹ ٹرم 10-12-15 روز کے لیے کر کے اس کو اس میں آپ کا فیصلہ غلط ہوا صحیح ہوا اس میں سے نکل گئے. سو یہ 2 چیزیں ہیں جی کہ آپ نے کوشیس اپروچ لینی ہے فرام ناؤ آن ورڈس, ٹھیک ہے, اور بہت کیئرفلی دیکھتے رہنا ہے حالات کو, اور لیوریج میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھ لینی ہے, پولیٹیکل حالات کو بھی دیکھتے رہنا ہے. ایران کی سچویشن جو کہ ابھی کرنٹ وہی چل رہی ہے اس لیے ذکر اسی کا ہو رہا ہے, اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے اوور آل مارکیٹ کو, اچھا کئی دفعہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کئی دفعہ کچھ معجزات بھی ہو جاتے ہیں اور ہم نے وہ اپنی لائف میں ہوتے دیکھے ہیں. اس وقت اس ایران کی ساری جو سائٹ کی جو ڈسٹربنس ہے اس میں دبئی بھی بہت افیکٹ ہوا ہوا ہے. وہاں پر تھوڑا سا پاکستانیوں کے لیے مشکلات بھی ہو رہی ہیں, ویزے بھی نہیں مل رہے ہیں, ان کو کوئی اتنا انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. تو اس چیز کا بھی بہت ممکن ہے کہ بہت سا وہاں سے پیسہ پاکستان واپس آئے, کئی لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پر وہ آئے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں نا چل رہی ہوتی ہیں قدرتی طور کے اوپر, ایک قدرت کا نظام ہے کہ وہ بھی ہماری مارکیٹ کو, ریل اسٹیٹ کو بھی اور اسٹاک مارکیٹ کو بھی بوسٹ دے سکتی ہیں کہ سب چیزیں ادر تھنگز بینگ کانسٹنٹ. پتہ لگا بھائی یہ فیکٹر بھی, دبئی فیکٹر نہیں, دبئی فیکٹر نے
اتنا پیسہ پاکستان شفٹ ہو گیا تو وہ وقتی طور پر بینک میں تو وہی 7% ہے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں تو چینلائز ہوگا. تو وہ پراپرٹی اور یہ اسٹاک مارکیٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ زیادہ افیکٹو چینل اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہاں پر انٹری اور ایگزٹ بہت آسان ہے. بہت شکریہ احمد نعیم صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے, اس موضوع پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. میں نے کئی ایسے سوالات ذہن میں ہیں لیکن پوچھے نہیں تاکہ یہ وقت کی لمٹ کو ہم برقرار رکھ سکیں. آپ کا بے حد شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ جو چیزیں چند ہم نے شیئر کی ہیں یہ ہمارے ناظرین کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے, فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.